فوجی من موجی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا اور میں یہ ابھی تیسری ایپیسوڈ ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور وہ اس لیے کہ جی آپ سب کی نظریں اور آپ سب یہ جاننا چاہتے تھے کہ جی یہ جو جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوا تو وہ آپریشن مکمل ہوا یا نہیں ہوا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈی جی ایس پی آر نے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے ایک پروگرام کے اندر یہ تمام باتیں بتائیں. انہوں نے کہا کہ تمام 33 کے 33 دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم واصل کر دیے گئے ہیں. 11 مارچ کو تقریباً 1 بجے کے قریب دہشت گردوں نے بولان پاس کے علاقے اوسی پور کا علاقہ ہے ادھر ریلوے ٹریک کو دھماکے سے اڑا کر جو جعفر ایکسپریس ٹرین آ رہی تھی اس کو روکا. اور ریلوے حکام کے مطابق اس ٹرین میں 440 افراد موجود تھے. یہ جو علاقہ ہے یہ کمان یہ دشوار گزار ہے، آبادی اور روڈ سے دور ہے، اور دہشت گردوں نے یہ کیا کہ یرغمالیوں کو انسانی شیلڈ کے طور پر استعمال کیا، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے. جو بازیابی کا آپریشن ہے وہ فوری طور پر شروع کر دیا گیا، جس میں آرمی، ایئر فورس، فرنٹیئر کور اور آج ایس ایس جی کے جوانوں نے حصہ لیا اور مرحلہ وار یرغمالیوں کو رہا کروایا گیا. یہ دہشت گرد دوران آپریشن افغانستان میں اپنے سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈ سے سیٹلائٹ فون کے ذریعے رابطے میں تھے. آپ نے دیکھا کہ کل شام تک 100 کے لگ بھگ مسافروں کو دہشت گردوں سے بحفاظت بازیاب کروایا گیا، اور آج بھی ایک بڑی تعداد میں یرغمال مسافروں کو، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، کو بازیاب کروایا گیا، اور یہ سلسلہ وقتاً فوقتاً جاری رہا. I'll come to the details. جو شام کو جو فائنل کلیئرنس آپریشن ہوا ہے جس میں تمام مغوی مسافروں کو بازیاب کروایا گیا ہے. کیونکہ یہ دہشت گرد مسافروں کو، میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہیومن شیٹ کے طور پر استعمال کر رہے تھے، اس لیے انتہائی مہارت اور احتیاط کے ساتھ یہ آپریشن کیا گیا. سب سے پہلے فورسز کے نشانہ بازوں نے خودکش بمباروں کو جہنم واصل کیا، اور پھر مرحلہ وار بوگی سے بوگی کلیئرنس کی اور وہاں پر موجود تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دی. جو 21 مسافر اس دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. وہ نا حق مارے گئے ہیں، اور میرے خیال میں کہ بلوچستان لبریشن آرمی کی اس اقدام کو ڈی جی ایس پی آر نے بھی بڑے شدید الفاظ میں رد کیا ہے. لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی اب اس کے اوپر یہ بات طے ہوگی ہے کہ ان دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سارے پروپیگنڈے کے دوران میں نے اس لیے بار بار ویڈیوز ریکارڈ کروائیں، وہ کیونکہ جو خبریں تھیں جس طریقے سے آ رہی تھی تو میں اس کے بعد مجبور تھا کہ میں اس کے اوپر بھی کور کروں. تو میری یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا، سورس BLA کے نام سے. وہ اس لیے کہ انڈین میڈیا کے اوپر یہ جو ہے ایک پروپیگنڈے کی یلغار تھی. ان کے جتنے ریٹائرڈ افسران، مطلب ان کے دانشور اور جو جس پہ تھا، اس کو لگتا تھا کہ جیسے جو ہے نا کوئی لاٹری مل گئی ہے اور وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ بولے جا رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پہچاننا ہونا کہ بھئی اس میں کون شامل ہے. تو اس کے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ جی جس طرح ان کا پلوامہ میں ہوا تھا، انہوں نے فوراً آنن فانن یہ کر دیا تھا. تو اسی طریقے سے کہ جی یہ پاکستان اور یہ سارا کچھ، اور پھر اتنے نکٹھو ہیں کہ ان کی خبریں، مطلب کوئی انٹیلیجنس کی معلومات تو ہوتی نہیں ہیں. تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان ایئر فورس کتنی تیاری کر کے بیٹھی ہوئی، اور کس طریقے سے پھر پاکستان ایئر فورس نے جب ان کو پاکستان کی فضاؤں کے اندر گھمایا اور انڈیا کی فضاؤں کے اندر جا کے میزائل جو ہے وہ ان کے فوجی ہیڈ کوارٹرز کے اوپر یہ تو پھینک گئے تھے نا. وہ 2-3 میزائل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بالا کوٹ کے جنگلوں میں جہاں پہ انہوں نے کہا کچھ درخت اور ایک کوا جو ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایئر مارشل پراچا نے جب اپنی بریفنگ دی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ہے وہ مارے گئے. تو پاکستان ایئر فورس نے تو جا کے ان کے ملٹری ہیڈ کوارٹرز، سپلائی ڈپوز کے اوپر میزائل نشانہ لے کے ویڈیو بنا کے ان کو، مطلب ان کو جتوا کے کہ جناب ہم لے سکتے ہیں. تو انہوں نے سائٹ پہ مارا، وہ اس لیے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے. اور لیکن ان کو پھر چین نہیں آتا نا. پھر ابھی نندن آیا، چائے شائے پی، تو پھر اس کے بعد تھوڑے ٹھنڈے ہوئے. تو ابھی بھی آنن فانن انہوں نے کر دیا کہ جی بلوچستان ہاتھ سے نکلنے لگا، یہ وہ فلان افغان. تو میں نے اس کے اوپر آپ کو بتایا تھا کہ دیکھو جو بلوچ بچے اور بچیاں ہیں، یا جو بھی پاکستانی بچے اور بچیاں ہیں، آپ کی جتنی ناراضگی ہو، محرومی ہو، سب کچھ ہو، لیکن یہ جو مسلح جدوجہد ہے نا بیٹا، یہ آپ پلیز، آپ تو مجھ سے زیادہ سمجھدار AI اور یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، تو پلیز اس کو ٹاسک کریں AI ایجنٹ کو کہ جناب مجھے بتاؤ کہ جی یہ کتنی مسلح جدوجہد ہیں، کامیابی کے کیا چانس ہے، ان میں سے کتنے فیصد کامیاب ہوئی ہیں، کیا طریقے ہیں، کون سے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس میں یہ جو BLA ہے، BLF ہے، یا جو بھی یہ BNF ہے، یہ ساری کی ساری کیا کر رہی ہیں کہ یہ. اور دوسرا
تو یہ ان کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو، یہ آپ کی محرومیوں کو، آپ کی وہ جو خواب ہیں، وہ جو آپ کا نوزائیدہ ذہن ہے، آپ کے اونچے وہ ہیں، یہ ان کو کیش کراتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا غلط راستے کے پر لگاتے ہیں. کیسے لگاتے ہیں؟ وہ ایسے نہیں کہ یہ مار پیٹ کے لے کے جاتے ہیں، وہ آپ کو سمپل سے کہے گا کہ جی آپ ہمارا موقف بھی آ کے سن لیں، اور پھر جب آپ جائیں گے وہاں پہ غلطی سے وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں گے، یہ اپنے کوئی جو نٹوریس ہیں یا جو ان کے جو ہے نا بدنام قسم کے وہ جو یا نون ٹیررسٹ ہیں، ان کے ساتھ ایک ادھی کے ساتھ آپ کی تصویر بنا لیں گے، اس سارے کو ڈاکومنٹ کر لیں گے، اور پھر جس طرح مافیا کا دھندا ہوتا ہے اس کے بعد کہیں گے کہ جناب آپ تو آئے تھے، یہ سارا کچھ ہمارے پاس ہے، تو اب اگر آپ نہیں آنا چاہتے یا نہیں مطلب اپنے وطن کی اور اپنی قوم کی جنگ لڑنا چاہتے، تو آپ کو تو پھر ہم جو ہے نا آپ کے ثبوت ہم خود آپ کے سیکورٹی فورسز کو دے دیں گے. اور ادھر سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ اس طرح کے سارے واقعات کے بعد آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ اتنی ہاسٹائل ہیں کہ بھئی یہ نہ ہو کہ خواہ مخواہ میں پھنس جاؤں، اور پھر جس طرح یہ ہوتا ہے کہ مافیا کا دھندا یا اسمگلرز کا دھندا یا منشیات کا، تو بالکل ایگزیکٹلی اسی طریقے سے یہ جو دہشت گرد ہیں یہ آپ کو ہک کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ایک ایسے رستے پہ چلے جاتے ہیں، ایک ایسی اندھی کھائی میں چلے جاتے ہیں کہ وہاں سے واپسی کا راستہ ممکن ہی نہیں ہوتا. تو بہرحال اس میں ایک اور بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی اور میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اور وہ میں نے یہ بتائی تھی کہ دیکھیں یوکرین دنیا کا تیسرا بڑا نیوکلیر ہتھیار رکھنے والا ملک تھا امریکہ اور روس کے بعد. تو انہوں نے کچھ سال پہلے بڑا سعادت مند بچہ بن کے تو انہوں نے وہ سارے نیوکلیر ہتھیار واپس دے دیے، سارے بڑوں نے ان کی گارنٹی دی، اور انہوں نے کہا کہ جی کچھ بھی ہوا یہ وہ فلانے کا، ایک لمبی کہانی ہے، کسی اور قسم میں کور کروں گا. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج یوکرین کا کیا حال ہے. اور میں اس میں یہ نقطہ اس طریقے سے طے کرنا چاہتا ہوں کہ یوکرین میں مطلب یہ نہیں کہ 1-2 ارب ڈالر 5 ارب ڈالر، سینکڑوں ارب ڈالر دیے ہیں امریکہ نے اور یورپ نے، جدید ترین ہتھیار دیے ہیں، اور اس کے باوجود اب یوکرین کا حال دیکھ لیں. 12 لاکھ سے زیادہ بچے ان کے مارے گئے، ان کے آدھا ملک چلا گیا، مطلب ان کی بقا بھی خطرے میں ہے، بچے فیملیاں مطلب عورتیں وہ سب یورپ کے اندر رول گئی، مطلب کوئی کہاں کوئی کہاں. تو اتنا برا حال ہے. تو یہ جو ان کے سپانسر ہیں یہ بی ایل اے کے، یہ تو پنجیا بنیا ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ ہمارے کچھ افغانی بھائی جو ہے نا وہ پتہ نہیں کس طرف چل پڑے ہیں کہ وہ اس کا جو ہے نا مطلب وہ سہولت کار بنے ہوئے. تو بات یہ ہے کہ سوچیں کہ اس ٹچ پنجی بنیے کے چکر میں آپ کیا کریں گے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ڈی جی اے ایس پی آر کی کانفرنس ختم ہوئی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ سب کلیئر ہو گئے، سب امن مشن یہ وہ، میں نے اس کے فیکٹس آپ کو بتا دی. اور دوسری طرف انڈین میڈیا جو ہے، میں نے ان کے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہے، وہ ویڈیو چلا رہا ہے کہ جی یہ بی ایل اے کا سورس ہے، اور یہ دیکھیں جی ان کی بات چیت سنیں. اور وہ جو شیر کا بچہ ہے جو بی ایل اے بنا ہوا ہے، وہ ڈائریکٹ شی جی پن کو بتا رہا ہے کہ جناب تم بلوچستان میں پوچھے بغیر آئے ہو اور یہ ترقی دینا چاہتے ہو، یہاں پہ سی پیک کرنا چاہتے ہو، تو اس کی میں اجازت نہیں دے سکتا. تو میں اور میرے پیچھے یہ جو 6-7 کھڑے ہوئے ہیں بالکل برانڈ نیو وردیوں میں، ہم جو ہے نا یہ زیر پزک آپریشن کے ذریعے تمہیں ایسا سبق سکھائیں گے کہ تم، اور ہمارا خاص نشانہ جو ہے وہ چینی ہوں گے. اور وہ جو خاتون ہیں کہ جو اس کو نشر کر رہی ہیں مطلب کیا کہتے ہیں اس کو بارڈر پار سے، تو وہ کہہ رہے ہیں چلنگ وارننگ ٹو چائنا اینڈ پاکستان. تو اب دیکھیں چور اپنی نشانی چھوڑتا ہے، بھائی یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، آپ کہیں چلنگ وارننگ ٹو پاکستان پھر تو سمجھ آتی ہے، لیکن یا اگر آپ کہیں چائنا اینڈ پاکستان، لیکن یہ پاکستان اینڈ چائنا کہیں، لیکن یہ جو چائنا کا پہلے آپ نے نام لیا ہے نا، تو بھائی یہاں پہ آپ نے اپنا وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ جی بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، آپ نے اپنا سارا کچھ بیان کر دیا. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. تو اینی ویز اگرچہ بڑا افسوسناک ہے، ان سب کے ساتھ ہمدردی ہے کہ جو ناحق مارے گئے اور جو ایف سی کے بہادر جوان شہید ہوئے، لیکن یہ ہے کہ فوجی منموجی کے پلیٹ فارم سے میں ان تمام پاکستانیوں کو، ان تمام ایف سی کے بہادر جوانوں کو، سیکورٹی فورسز کو، ہاسپٹلز کو، مطلب سول گورنمنٹ کے اسٹاف کو، تمام لوگوں کو، اور ان تمام بہادر فیملیوں کو خراج عقیدت ہم پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس مشکل کے اندر اپنی حکومت پہ اعتبار کیا، اپنی سیکورٹی فورسز پہ اعتبار کیا، اور بڑی زبردست بات چیت کی ان ماؤں نے. اور ایک وہ میرا خیال میں ان کا دیور تھا، ایک اور خاتون تھی. تو دیکھیں وہ اس مصیبت کی گھڑی کے اندر بھی اپنا دکھ بیان کر رہی تھی، لیکن ساتھ بڑے حوصلے سے اور صبر سے وہ سیکورٹی فورسز سے، ریلوے سے، حکومت سے اپیل بھی کر رہے تھے کہ جناب اپنے فرض کو ادا کیجئے، اب آپ ہیں ہماری امید اور آگے بڑھیے. تو اس لیے میرے پیارے بلوچی، پشتون، پنجابی، کشمیری، سندھی بہنوں بھائیوں،
اچھے طریقے سے اونچے طریقے سے اپنی کوشش کو جاری رکھیں، اپنے حقوق کو بہتر کریں، جو بھی آپ کا خواب ہے، جو بھی آپ کی بات چیت ہے، لیکن خدا را یہ جو مسلح اور یہ جو مطلب جو جتھے اور یہ جو ان کو بالکل قبول نہ کریں، چٹان بن کے ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ان کے پروپیگنڈے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا سازشیں ہیں جن کے سروں پہ قیمتیں تھیں، آج وہ ٹائی کوٹ لگا کے تو جناب بن گئے، اور ان کو بھی تو فوج چاہیے نا، تو اس سے تو یہ فوج کروڑ درجے بہتر ہے بھائی۔ تو اس لیے یہ جو ٹک ٹاک کے اوپر اے او آ کر کے یہ جو لگے ہوئے ہیں نا، پلیز اپنی ذہنوں کو صاف شفاف رکھیے، اپنے ملک پہ اعتبار کیجئے۔ یہ جو اور دوسرا ایک تو یہ آئی او والے، اور دوسرا یہ جو ٹھٹھے مار ہیں، یہ جو کہ جی وہ یہ تھکا ہوا، یہ آرمی چیف بیکار ہے، وہ فلاں آرمی چیف جو ہے نا یہ پچھلے 4 جو ہے نا یوں، اور یہ اور وہ بھی ٹائی کوٹ، مطلب بڑی معذرت کے ساتھ بڑا مایوس کیا ہے ان لوگوں نے مجھے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھئی پستی کی اس حد تک بھی انسان چلا جاتا ہے اپنی ذاتی نفرت اور اناد کے اندر۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ بھئی اتنی بہادر، اتنی خوبصورت، بھئی پھٹے کی طرح آپ کے سپاہی اور پھٹے کی طرح آپ کے افسر اور پھٹے کی طرح آپ کے جرنیل ہیں، اور آپ جو ہیں مطلب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ وہ فلاں۔ بھئی امریکہ مانتا ہے، ان کا صدر جو ہے اپنی پہلی تقریر کے اندر جو ہے نا باقاعدہ جناب دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہے کہ جناب بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اور دوسری بات پھر اس کو بھی ایک نیا رنگ، اور یہ اور بھائی آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز، اور اس لیے کہ پاکستان فوج نے بڑی معذرت کے ساتھ پچھلے چند سالوں میں مطلب یہ 20-30 سالوں میں اتنی مار کھائی ہے کہ ہم فوجی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا مطلب گولی نہیں ڈالتے تھے رائفل کے اندر، لیکن اللہ معاف کرے پاکستان پہ اتنا ٹف ٹائم اور ان افسروں پہ اتنا ٹف ٹائم رہا ہے کہ ابھی ہر وقت لوڈڈ رائفلیں ہیں جناب۔ اب چیک کریں دنیا میں کتنی فوجیں ہیں کہ جو ہر وقت لوڈڈ رائفلیں لے کے چلتی ہیں۔ تو آپ کی ابھی وار ہارڈنڈ، بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے، آپ کے یہ پیارے سونے جیسے بچے ہیں۔ میں ایڈیٹر سے پھر کہوں گا کہ خوبصورت تصویریں لگائے پاکستان آرمی کی، ملٹری اکیڈمی کی، اپنے سپاہیوں کی، اور مطلب جو ہے نا اپنے فوجی حوالداروں کی، یہ ایئر فورس، نیوی، تو آپ کیا بات کرتے ہیں جناب۔ تو اس لیے پلیز یہ ٹھٹھے ماروں سے بچیں۔ تو اینی ویز اپنا خیال رکھیے گا۔ فوجی من موجی میں ابھی اتنا ہی، فوجی موجی ہو رہا ہے، اور ساتھ میں اپنے اس مطالبے کے اوپر قائم ہوں کہ پارلیمان کی اسپیشل خصوصی کمیٹی بنانی چاہیے، چاہے وہ صوبائی سطح کے اوپر ہو، چاہے وہ قومی سطح کے اوپر ہو، لیکن اس میں یہ جو ہیں کہ جو، حالانکہ میں ان سے ہمدردی رکھتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے بڑے وہ سمجھدار لگتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بلا کے پوچھا جانا چاہیے یا ان سے سوال کیا جانا چاہیے کہ جناب آپ اس کے اوپر کوئی اپنی رائے کا اظہار کریں، کوئی بتائیں، کیونکہ آپ کی یہ جو ایک خاموشی ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو یا ان کو کوئی تھوڑی مدد دیں کہ ان کو سمجھنے دیں کہ جناب اس طرح کے فیکٹس اینڈ فگرز کے اندر مطلب آپ دیکھیں تو آپ اپنا اچھا رستہ چنیں۔ اینی ویز یہ خیال رکھیے گا اپنے پروگرام میں۔ اور میں یہ بات کر رہا تھا، میں نام لے دیتا ہوں وہ اس لیے کہ تاکہ شان و کنایہ میں بات نہ ہو، تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو لیڈرز ہیں، جیسا ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ ہیں، جس طریقے سے منظور پشتین ہیں، جس طریقے سے ان کے دیگر ساتھی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر وہ اپنا گلہ ضرور کریں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم یہ جو اس طرح کی مجرمانہ کاروائیاں ہیں جو علل اعلان مطلب نہتے سویلینز کے اوپر حملہ ہے، اس کے اوپر کم از کم وہ ضرور اپنی رائے کا، اپنی کلیئر پوزیشن کا اظہار کریں۔ اس لیے اپنا خیال رکھیں۔ فوجی منموجی سے آج اتنا ہی، تو میں بڑی کوشش کرتا ہوں کم کروں بات، لیکن پھر بھی بات لمبی ہو جاتی ہے، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں فوجی منموجی کی اگلی ایپیسوڈ میں۔